الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی بھائیو، تمام ظاہری اور باطنی اعمال، وہ تمام چیزیں جو آپ ظاہری طور سے کرتے ہیں یا چھپا کر کرتے ہیں، وہ تمام باتیں، وہ تمام رویے، وہ تمام انداز جو آپ اختیار کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کے دین کے مطابق ہے، اس کے اندر اخلاص ہے، آپ کی نیت درست ہے، تو یقینی طور سے یہ مفید ہے اور دنیا و آخرت میں بھلائی کا موجب بننے والا ہے۔ لیکن اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے، اس میں اخلاص للہیت نہیں ہے، دکھاوا ہے یا کسی اور مقصد کے لیے ہے، تو پھر اس کا انجام اللہ کے ہاں بہتر نہیں ہوگا۔ اسی سلسلے کی 2-3 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر آئیے سماعت کرتے ہیں۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، اور انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے، یکسو ہو کر، اور وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی نہایت درست دین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے انہیں جس بات کی دعوت دی، وہی دعوت موسیٰ اور عیسیٰ نے دی تھی، اور وہی بات تورات و انجیل میں نازل ہوئی تھی، یعنی سب کا دین ایک تھا، اور سب نے بنی نوع انسان کو اسی بات کا حکم دیا کہ وہ صرف ایک اللہ کی بندگی کریں، تمام عبادتوں سے مقصود صرف اسی کی رضا ہو، اور تمام باطل ادیان کو چھوڑ کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں، جس کے سوا اللہ کے نزدیک کوئی صحیح دین نہیں، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچے گا اور نہ خون، صرف تمہارا تقوی اس تک پہنچے گا۔ اس نے جانوروں کو اس طرح اس لیے تمہارے تابع بنا دیا ہے تاکہ اللہ نے تمہیں جو راہ راست پر ڈالا ہے اس کا شکر بجا لاتے ہوئے تکبیر پڑھو، اور اے نبی آپ بھلا کام کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ زمانہ جاہلیت میں مشرکین عرب جب اپنے بتوں کے نام سے جانور ذبح کرتے تو اس کا گوشت ان بتوں پر ڈالتے اور ان پر اس کا خون چھڑکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کے نام سے ہدی یا قربانی کا جانور اس لیے ذبح کرتے ہو کہ وہ تمہارا خالق و رازق ہے، اس کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ اللہ تو تمہاری نیت اور تمہارے اخلاص و تقوی کو دیکھتا ہے کہ تم نے کیا اس کی رضا کے لیے یہ کام کیا ہے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے جو اللہ کی شریعت کے مطابق اچھا عمل کرتے ہیں۔ قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم چاہے اپنے سینے کی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے انہیں جانتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی طرف سے بندوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور ایسے اعمال کا ارتکاب نہ کریں جن سے اس نے منع کیا ہے اور جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، اور بندہ اس یقین کے ساتھ دنیا میں رہے کہ اللہ سے کوئی بات بھی مخفی نہیں، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، چاہے بندہ اسے ظاہر کرے یا چھپائے، وہ آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ زمینوں، پہاڑوں اور سمندروں کا ایک ذرہ یا اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز اللہ سے مخفی نہیں،
اور جب کوئی چیز مخفی نہیں تو اگر کوئی شخص پوشیدہ طور پر مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف سازش کرنے والا، کافروں سے دوستی رکھے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرے یا کفر کا ارتکاب کرے تو اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں کیسے مخفی رہ سکتی ہیں؟ اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، اللہ ہمیں سچا اور اچھا ایمان والا بنا دے، ہمارے ہاتھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، دنیا میں امن و امان کا ذریعہ بنا دے، دنیا میں پھیلی بدامنی کو دور کر دے، اور جو لوگ بھی اس کی راہ میں جس طرح بھی کوششیں کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کی راہ میں دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی، دنیا میں اچھائیوں کو پھیلانے کی، اس کے دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ان کو کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، آمین۔ اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت۔ امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق اجر ملے گا۔ جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا کے لیے ہو یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اربعین نووی حدیث نمبر 1، صحیح بخاری حدیث نمبر 1، صحیح مسلم حدیث نمبر 1907۔ لغوی طور پر نیت کا معنی ارادہ ہے، اور اصطلاحی طور پر اس ارادے کو کہتے ہیں جو فعل کے ساتھ متصل ہو۔ اس حدیث میں ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ انسان کے تمام اعمال کی قبولیت اور ان کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہے۔ عمل کرنے والے کی نیت درست ہو تو اس کا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول اور عمل کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر عمل کرنے والے کی نیت درست نہ ہو تو بظاہر وہ عمل کتنا ہی اچھا ہو اور کتنا ہی عمدہ کیوں نہ ہو، عمل کرنے والے کو اس کا ثواب نہیں ملتا، بلکہ وہ عمل اس کے لیے وبال اور باعث گناہ بن جاتا ہے۔ گویا نیت تمام اعمال کی روح ہے۔ نیت کی درستی اور خرابی سے کیا مراد ہے؟ نیت کی درستی سے مراد یہ ہے کہ نیک کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، کسی کے خوف سے یا کسی کی خوشنودی کے لیے نہ ہو، نیز لوگوں میں شہرت، نیک نامی یا دنیاوی منفعت کا لالچ بھی نہ ہو، اور اگر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے کسی شخص کی خوشنودی یا لوگوں میں عزت و شہرت اور نام و نمود یا مزید کسی دنیاوی لالچ کی غرض سے یا اس کی خاطر ہو تو یہ نیت کی خرابی ہے۔ اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز ایک مثال دے کر واضح فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت جیسا عمل محض اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت کے لیے کرے تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے، یعنی اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول اور وہ شخص اجر و ثواب کا مستحق ہے، اور وہ رسول کا اطاعت گزار اور فرمانبردار ہے۔ اور اگر ہجرت کرنے والے نے یہ عمل دولت کمانے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی لالچ میں کیا ہو تو اس کی یہ ہجرت اسی کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کا یہ عمل کیا ہے، یعنی اسے اس عمل کا کوئی ثواب نہ ہوگا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت میں یا عقیدت مندوں میں یا فرمانبرداروں میں شمار نہ ہوگا۔ حالانکہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے، ہجرت کرنے والے انسان کے سابقہ زندگی کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو مختلف انداز میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے، جیسا کہ یہ حدیث بھی مسلم شریف میں ہی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور مال و دولت کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے اعمال اور دلوں کو دیکھتا ہے کہ تم عمل کس نیت سے کرتے ہو۔ ان احادیث سے اچھی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دین میں اصلاح نیت کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اسی پر انسان کی نجات کا دار و مدار ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ ادا کرنا نیت نہیں۔ انسان دل میں کسی نیکی کا ارادہ کرے تو اسے ایک نیکی کا ثواب مل جاتا ہے،
اور جب وہ عمل کر لے تو اسے اخلاص کے لحاظ سے 10 گنا سے 700 گنا تک اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو کوثر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں 3 باتوں کی قسم اٹھاتا ہوں اور تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اسے یاد رکھنا، صدقہ کرنے سے کسی کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ جس کسی پر ظلم ہو اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے۔ جو شخص مانگنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر و تنگ دستی کا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی اور وہ ہر قسم کے مال و دولت کے باوجود مانگتا پھرتا ہے۔ پھر فرمایا، ایک اور بات بیان کرتا ہوں، اسے بھی یاد رکھنا، یہ دنیا 4 قسم کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور علم سے نوازتا ہے، اور وہ ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کے حق کو جانتا یعنی ادا کرتا ہے، ایسا آدمی سب سے افضل ہے۔ دوسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے اور دولت نہ دے، مگر وہ صدق و خلوص نیت سے کہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح نیک اعمال کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل، تاہم دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ تیسرا وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ مال عطا فرماتا ہے اور وہ علم سے محروم ہوتا ہے، وہ مال کو بے تحاشا بغیر سوچے سمجھے اور بغیر علم کے خرچ کرتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نہ صلہ رحمی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کو جانتا ہے اور نہ ادا کرتا ہے، یہ سب سے برا ہے۔ چوتھا وہ ہے جسے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلاں کی طرح برے کام کرتا، حالانکہ اس کی صرف نیت ہے اور دوسرے کا عمل ہوتا ہے، تاہم دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2325۔